اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو عرب کے حالات تھے تھوڑے سے وہ ہم واضح کریں گے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اور ان کی پیدائش سے آگے چلیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات جو تھے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اس زمانہ کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسی پس پردہ کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش شمسی حساب سے اگست 570 میں بنتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کے معنی تعریف کیے گئے کہ ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند لوگوں کے مشرک تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعد انسانی ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک انسان کا کام نہیں، کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں اور اس وسیلہ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کریں۔ اس عجیب و غریب عقیدہ کی روح سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماخوذ مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پاک باز تھے، وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتا تھا، مگر مکہ کے لوگ اس درجہ کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بعد بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، جس غرض کے اصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس طرح خود ان کو خوش کر کے خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنا وسیلہ بنا لیتے۔ اس عقیدہ میں جو نقائص اور بے جوڑ حصے ہیں ان کے حل کرنے کی طرح ان کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی موحد معلم ان کو نہیں ملا تھا۔ جبکہ شرک کسی قوم میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، 1 سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 3۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں، جو اب مسلمانوں کی مقدس مسجد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے، مورخین کے قول کے مطابق 360 بت تھے، گویا قمری مہینوں کے لحاظ سے ہر دن کے لیے ایک علیحدہ بت تھا۔ ان بتوں کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں کے بڑے بڑے قصبات میں اور بڑی بڑی اقوام کے مراکز میں علیحدہ بت تھے، گویا عرب کا چپا شرک میں مبتلا ہو رہا تھا۔ عرب لوگوں میں زبان کی تہذیب اور اصلاح کا خیال بہت زیادہ تھا، انہوں نے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ علمی بنانے کی کوشش کی، مگر
اس کے سوا ان کے نزدیک علم کے کوئی معنی نہ تھے۔ تاریخ، جغرافیہ، حساب وغیرہ علوم میں سے کوئی ایک علم بھی وہ نہ جانتے تھے۔ ہاں، بوجہ صحرا کی رہائش اور اس میں سفر کرنے کے علم کے ماہر تھے۔ سارے عرب میں ایک مدرسہ بھی نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے کہ صرف چند گنتی کے آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اخلاقی لحاظ سے عرب ایک عجیب متضاد قوم تھی۔ ان میں بعض نہایت ہی خطرناک گناہ پائے جاتے تھے اور بعض ایسی نیکیاں بھی پائی جاتی تھیں کہ جو ان کی قوم کے معیار کو بہت بلند رکھتی تھی۔ عرب شراب کے سخت عادی تھے اور شراب کے نشے میں بے ہوش ہو جانا یا بکواس کرنا ان کے نزدیک عیب نہیں تھا، بلکہ خوبی تھی۔ ایک شریف آدمی کی شرافت کی علامتوں میں یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو خوب شراب پلائے۔ امراء کے لیے دن کے 5 وقتوں میں شراب کی مجلسیں لگانا ضروری تھا۔ جوا ان کا قومی کھیل تھا، مگر اس کو انہوں نے ایک فن بنا لیا تھا۔ وہ جوا اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ اپنے اموال بڑھائیں، بلکہ جوئے کو انہوں نے سخاوت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ مثلاً جوا کھیلنے والوں میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ جو جیتے وہ جیتے ہوئے مال سے اپنے دوستوں اور اپنی قوم کی دعوتیں کرے۔ جنگوں کے موقع پر جوئے کو ہی روپیہ جمع کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ جنگ کے ایام میں آج کل بھی لاٹری کا رواج بڑھ رہا ہے، مگر یورپ اور امریکہ کے لاٹری بازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایجاد کا سہرا عربوں کے سر ہے۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو عرب قبائل آپس میں جوا کھیلتے تھے اور جو جیتتا تھا وہ جنگ کے اکثر اخراجات اٹھاتا تھا۔ غرض دنیا کی دوسری آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہونے کا بدلہ عربوں نے شراب اور جوئے سے لیا تھا۔ عرب لوگ تاجر تھے اور ان کے تجارت کے قافلے دور دور تک جاتے تھے۔ اسے سینیا سے بھی وہ تجارت کرتے تھے اور شام اور فلسطین سے بھی وہ تجارت کرتے تھے۔ ہندوستان سے بھی ان کی تجارتی تعلقات تھے۔ ان کے امراء ہندوستان کی بنی ہوئی تلواروں کی خاص قدر کرتے تھے، یعنی کہ ان کے امراء جو تھے وہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلواروں کو بہت پسند کرتے تھے۔ کپڑا زیادہ تر یمن اور شام سے آتا تھا۔ یہ تجارتیں عرب کے شہروں کے ہاتھ میں تھیں۔ بقیہ عرب سوائے یمن اور بعض شمالی علاقوں کے بدوی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ ان کے کوئی شہر تھے، نہ ان کی کوئی بستیاں تھیں، صرف قبائل نے ملک کے علاقے تقسیم کر لیے تھے۔ ان علاقوں میں وہ چکر کھاتے پھرتے تھے، جہاں کا پانی ختم ہو جاتا وہاں سے چل پڑتے تھے، اور جہاں پانی مل جاتا وہاں ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ بھیڑ بکریاں اونٹ ان کی پونجی ہوتے تھے۔ ان کی صوف اور اون سے کپڑے بناتے، ان کی کھالوں سے لمبے خیمے تیار کرتے اور جو حصہ بچ جاتا اسے منڈیوں میں لے جا کر فروخت کر دیتے۔ اس کے علاوہ عرب کے حالات اور عادتیں اور بھی تھیں، یعنی کہ سونے چاندی سے وہ ناآشنا تھے، مگر سونا اور چاندی ان کے لیے ایک نہایت ہی کامیاب جنس تھی کہ ان کے عوام اور غرباء میں زیورات کوڑیوں اور خوشبودار مصالحوں سے بنائے جاتے تھے۔ لونگوں اور خربوزوں اور ککڑیوں وغیرہ کے بیجوں اور اسی قسم کے اور چیزوں سے وہ ہار تیار کرتے تھے۔ فسق و فجور کثرت سے تھا، چوری کم تھی، مگر ڈاکہ بے انتہا تھا۔
ایک دوسرے کو لوٹ لینا وہ ایک قومی حق سمجھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی قول کی پاسداری جتنی عربوں میں ملتی ہے اتنی اور کسی قوم میں نہیں ملتی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی طاقتور آدمی یا قوم کے پاس آ کر کہہ دیتا کہ میں تمہاری پناہ میں آ گیا ہوں، تو اس شخص یا اس قوم کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس کو پناہ دے۔ اگر وہ قوم اسے پناہ نہ دے تو سارے عرب میں وہ ذلیل ہو جاتی تھی۔ شاعروں کو بہت بڑا اقتدار حاصل تھا، وہ گویا قومی لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ شاعر ہونا نہایت ضروری تھا۔ مہمان نوازی انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ جنگل میں بھولا بھٹکا مسافر اگر کسی قبیلہ میں پہنچ جاتا اور کہتا کہ میں تمہارے مہمان آ گیا ہوں، تو وہ بے دریغ بکرے اور دمبے اور اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ ان کے لیے مہمان کی شخصیت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مہمان کا آ جانا ہی ان کے نزدیک قوم کی عزت اور احترام کے لیے کافی تھا۔ قوم پر فرض ہو جاتا تھا کہ اس کی عزت کر کے اپنی عزت کو بڑھائے۔ عورتوں کو کوئی حقوق اس قوم میں حاصل نہیں تھے۔ بعض قبائل میں یہ عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ باپ اپنی لڑکی کو مار ڈالے۔ مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ سارے عرب میں لڑکیوں کو مارنے کا رواج تھا۔ یہ رواج تو طبی طور پر سارے ملک میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سارے ملک میں یہ رواج جاری ہو جائے تو پھر اس ملک کی نسل کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ بعض خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یا بعض خاندان اپنے آپ کو ایسی مجبوریوں میں مبتلا دے کر ان کی لڑکیوں کے لیے ان کی شان کے مطابق رشتے نہیں ملے، لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ اس رواج کی برائی اس کے ظلم میں ہے، نہ اس امر میں کہ ساری قوم میں سے لڑکیاں مٹا دی جاتی تھیں۔ عربوں کی بعض قوموں میں تو لڑکیاں مارنے کا طریقہ یوں رائج تھا کہ وہ لڑکی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بعض میں اس طرح کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے، اور بعض اور طریقوں سے ہلاک کر دیتے تھے۔ اصل ماں کے سوا دوسری ماؤں کو عرب لوگ ماں نہیں سمجھتے تھے اور ان سے شادیاں کرنے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ باپ کے مرنے کے بعد کئی لڑکے اپنی سوتیلی ماؤں سے بیاہ کر لیتے تھے۔ کثرت ازواج عام تھی، کوئی حد بندی نکاحوں کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک سے زیادہ بہنوں سے بھی ایک شخص شادی کر لیتا تھا۔ لڑائی میں سخت ظلم کرتے تھے۔ جہاں بغض بہت زیادہ ہوتا تھا، زخمیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے چبا جاتے تھے، ناک کان کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے۔ غلامی کا رواج عام تھا۔ ارد گرد کے کمزور قبائل کے آدمیوں کو پکڑ کر لے آتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ غلام کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ہر مالک اپنے غلام سے جو چاہتا سلوک کرتا، اس کے خلاف کوئی گرفت نہ تھی۔ اگر وہ قتل بھی کر دیتا تو اس پر کوئی الزام نہ آتا تھا۔ اگر کسی دوسرے آدمی کے غلام کو مار دیتا تب بھی وہ موت کی سزا سے محفوظ سمجھا جاتا تھا اور مالک کو کچھ معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ لونڈیوں کو اپنی شہوانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ایک قانونی حق تسلیم کیا جاتا تھا۔ لونڈیوں کی اولادیں بھی آگے غلام ہوتی تھیں اور صاحب اولاد لونڈیوں بھی لونڈیاں ہی رہتی تھیں۔ غرض جہاں تک علم و ترقی کا سوال ہے، عرب لوگ بہت پیچھے تھے۔ جہاں تک بین الاقوامی رحم اور حسن سلوک کا سوال ہے، عرب کے لوگ بہت پیچھے تھے، مگر بعض شخصی اور بہادرانہ اخلاق ان میں ضرور پائے جاتے تھے، اور اس حد تک پائے جاتے تھے کہ شاید اس زمانہ کی دوسری قوموں میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب بھی بتائیں گے اور ولادت سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔